ماشاء اللہ 10 منٹ اور لے لینا. جزاک اللہ. یہ تھے جناب حضرت علامہ محسن مکی صاحب مسجد کے پیش امام. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان پیر طریقت حضرت سید شاہد علی شاہ صاحب قادری شاہی صاحب موجود ہیں. یہ ہمارا بزرگوں کا فیضان ہے کہ الحمدللہ دیار غیر میں بھی الحمدللہ علماء اکرام علماء حق کی صحبت نصیب ہے. نہ صرف علماء اکرام کی بلکہ پیران اعظام کی بھی. بے شک شاید ہوتا تو یوں کہ علماء کرام پیران اعظام آئے تو خوشی سے ہم کھڑے ہو جائیں اور تعظیم سے نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کریں. بات تو یہ ہے کہ نعروں کا تو کوئی محتاج نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جب بچے کو ہم اسکول بھیجتے ہیں یا ایوارڈ لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو کلیپنگس ہوتی ہے جو کہ حرام ہے, لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں تاکہ بچوں کا اور حوصلہ افزائی ہو, آگے اور مطلب وہ اور ترقی کرے. علماء کرام کے بھی یہی ہے, وہ کسی نعرے کے محتاج نہیں, لیکن ہمیں بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ ماں باپ کے آگے نہ چلو, علماء کرام کا احترام کرو, ان کے آگے نہ چلو. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے, پہلے نعرہ بھی لگایا گیا لیکن استقبال نہیں کیا گیا جیسا کرنا چاہیے تھا. اب گزارش ہے کہ اپنا آپ کو دعوت خطاب دوں تو برائے کرم پرزور طریقے سے آپ کا استقبال کریں. میں جیسے کہ مکی صاحب نے بیان میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یاد فرمایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنے ان اشعار میں قلم بند فرمایا ہے. ان اشعار کے ساتھ میں دعوت خطاب دوں گا جناب پیر طریقت حضرت شاہد علی شاہ صاحب. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ کو جزاک اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلى آلہ وصحابہ وأہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. هو الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی امی وآلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام سادات کرام اور صاحب مسند حضرت علامہ قبلہ محمد محسن مکی صاحب, حفاظ کرام اور میرے سامعین محتشم, الحمدللہ ایک مرتبہ پھر عائشہ مسجد کی کمیٹی اور دیگر ارکان نے اتنا خوبصورت پنڈال سجایا, اور اس عظیم شخصیت کے لیے کہ جس کا بظاہر اسلام پر بہت بڑا احسان, بلکہ احسان عظیم
انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالی اس محفل کو سجانے والوں کو اور اس میں آنے والوں کو، اس کا ذکر سننے والوں کو اللہ یہ سارا ذکر اس کے لیے راہ نجات بنا دے۔ میرے دوست بزرگوں، جہاں ابھی آپ نے تفصیل سے بڑی محبت کے ساتھ سیدنا عمر فاروق کے اوصاف مبارک اور سیرت کے بہت سارے گوشے حضرت سے آپ نے سماعت فرمائے، ظاہر ہے جب دوسرا کوئی مقرر آتا ہے تو وہ کچھ اور سوچ کر آتا ہے، لیکن میرے حضرت نے میرا یہ کمال کیا کہ آخری جو انہوں نے نقطہ بیان کیا، تب میں سوچ رہا تھا کہ اس آخری سے میں ابتدا شروع کر دوں، کہ جنہوں نے خوف خدا کی بات کی سیدنا عمر فاروق کی، تو انشاءاللہ میں اپنے وقت میں، بلکہ اپنے وقت سے کم، کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ حضرت تھوڑا سا اور بولتے تو میرا کچھ نہیں تھا، میں تو طفل مکتب سمجھ لیجئے بے زبان آدمی، بولنا جس کو آتا نہ ہو کھڑا کر دو تم اسٹیج پہ اور زبردستی کہو کہ سننا ہے آپ سے، تو ہم تو وہ ہیں، ہم سننے والے ہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق سننے والے ہیں۔ ہم حضرت کی دو چار باتیں سنتے تو یقین جانے ایک حدیث میں ابھی آپ کو سناؤں گا، ایک روایت مستدرک سے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کیا کمال ہے، اور یہ کمال سیدنا عمر فاروق نے آپ کو مقرر کیا ہے، یہ دیا ہے۔ میرے دوستوں، آئیے، دنیا میں آپ نے دیکھا، آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں 90% جو سب نسبت والے ہیں، 90% بلکہ 100% انشاءاللہ سارے کے سارے نسبت والے ہیں، یعنی پیر و زام سلسلے کو ماننے والے، اور بہت سے لوگ تو مرید بھی ہیں الحمدللہ، کوئی کہاں سے مرید، کوئی کہاں سے مرید۔ تو کمال دیکھیں کہ آپ کو اپنے پیر و زام سے اور اپنے محبوبوں سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کو کہیں کہ بھئی آج کے بعد سب نے کالی ٹوپی پہننی ہے، تو پھر آپ کو وہی لوگ کالی ٹوپی پہنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کہیں گے ماشاءاللہ اس کی نسبت فلانے بزرگ سے۔ اسی طرح جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہرا ہی ہرا ہے، تو پھر وہ ہرا ہی ہرا ہے، جس نے بھی کہہ دیا تو پھر ہرا ہی ہرا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ وہ دو رنگی ٹوپی ہونی چاہیے، تو اس نے وہ اس ٹائپ کی ٹوپی، ہمارے یہاں بے شمار سلسلے ہیں، اور لوگ ماشاءاللہ اس کو باندھ کر رکھتے ہیں، جب بھی وہ بول دیا مرشد نے، وہ کپڑے یا وہ لباس جو مرشد نے بتایا اس پر چلنے والے لوگ، یعنی مقصد کیا کہ اپنے محبوبوں کی ادا کو اپنانے والے۔ لیکن آئیے، اللہ عز و جل کیسا محب ہے، میرا رب کریم اپنے محبوب کی ادا کو، اللہ کا محبوب ہمارے اور آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ آپ نے تو اپنے محب کا کام کر دیا، اپنے محبوب کی ادا کو اپنایا، لیکن اللہ اپنے محبوب کی ادا کس طرح اپناتا ہے کہ وہ محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس تیل کو اپنی زلف مبارک میں لگائیں، اس زیتون کے تیل کو اپنی زلف مبارک میں لگائیں، بلکہ یہ کہوں کہ تیل کی خواہش ہو کہ میں زلفوں کا بوسہ لے لوں، اس تیل کو رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ قرآن میں اس تیل کا ذکر کر دے جس محبوب کو جو پسند ہے وہ تیل۔ اب آگے آئیے، بہت ساری مثالیں، بہت مختصر وقت میں کروں گا میں انشاءاللہ 20 منٹ 25 منٹ، کیونکہ حضرت میں چاہتا ہی ہوں کہ حضرت بولیں الحمدللہ، تب یہ مجھے آخر میں جب دیتے ہیں تو میرا یہ موقع ہے کہ میں جتنا ہو سکے گا آپ کو، آپ کا وقت کم لوں، کیونکہ کل مجھے پتا ہے ورکنگ ڈے آپ کا، میرا سب کا ہی ہوتا ہے۔ خیر آگے آئیے، اللہ رب العالمین محبوب سے کہتا ہے، محبوب جن راہوں پہ تم چلتے ہو، جس شہر میں تم چلتے ہو، اللہ وہ جگہ بھی مجھے پسند ہے۔ اور فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اے محبوب، جس راہوں پہ، جن سڑکوں پہ، جس روڈ پر آپ کے قدم لگے وہ شہر بھی مجھے پسند، اس کی بھی قسم۔ تو دیکھیے، جب اللہ کے حبیب کو جو پسند آ جائے اور رب اس کو پسند کرے
تو اللہ کے محبوب یہ فرما دیں کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب فرمائے اے اللہ عمر کو مجھے دے دے اور اس کے ذریعے دین اسلام کو فروغ دے، ترقی دے، اس کو لازوال ترقی دے، جب دعا کرے اور پسند ہو. حالانکہ پسند تو سرکار نے یہاں آتا ہے کہ دو شخص کا نام لیا جو سرکار ابھی حضرت نے بتایا، عمر بن حشام کا بھی نام لیا جس کو ابو جہل ہی کہنا چاہیے تو بہتر ہے، پہلے ابو جہل نہیں تھا. یاد رکھیے جب سرکار نے فرمایا نا عمر بن حشام، یاد رکھیے گا محدث کتب میں لکھتے ہیں اس وقت ابو جہل نہیں تھا، اس کے بعد ابو جہل ہوا. اس وقت تو عمر بن حشام ہی تھا جو سرکار نے اس کو مانگا تھا، رب سے دونوں کو مانگا تھا. لیکن ایک محدث، چند محدث فرماتے ہیں، بہت سے صاحب محبت، وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا دل تو حضرت عمر کی طرف ہی تھا، عمر کی طرف ہی تھا. اور اللہ رب العالمین یہ تو سرکار سیدنا صدیق اکبر مرید مصطفیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید مصطفیٰ، سیدنا مولا علی مرید مصطفیٰ، عشرہ مبشرہ کے سارے صحابی مرید مصطفیٰ ہے کہ نہیں. لیکن کیا قربان جائیے جس شخصیت کا آج آپ ذکر کرنے بیٹھے ہو وہ مراد مصطفیٰ ہے. ایسا کوئی صحابی تاریخ میں نہیں ہے جس کو رب کریم کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب سے مانگا ہو اسپیشلی. کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کسی کتاب میں. تو ہیں مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ ہیں. تو مراد مصطفیٰ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ دن اور حضرت عمر فاروق کا آخری ایام، اسلام رکا نہیں، رکا نہیں. یاد رکھیے گا، فگر دے رہا ہوں آپ کو میں انشاءاللہ. تھوڑا آؤٹ آف کورس آپ کو بات کروں گا تھوڑی سی آج میں سمجھنے کے لیے. حضرت نے سارا بیان بڑی محبت کے ساتھ کر دیا، میں تھوڑا سا آؤٹ آف کورس آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب دیکھیں اس دن کے بعد اسلام رکا نہیں. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، 11.5 لاکھ مربع میل تقریباً آگے پیچھے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں آیا. اس کے بعد ترقی کرتے کرتے کئی محدثوں نے 22، کسی نے 23، کسی نے 26 لاکھ مربع میل کی میعاد بتا دی کہ اتنا اسلام ترقی کر گیا، اتنا وسیع ہو گیا. تو آپ اندازہ کیجئے عمر فاروق سرکار کی دعا کیسی لگی کہ اسلام کو ترقی دے. یعنی ڈبل، سیدنا صدیق اکبر کے بعد 22 بھی گن لیں تب بھی ڈبل آپ نے اس کو بڑھا دیا سلطنت. اور سلطنت کیسی آپ کیا جانیں. آپ آذربائیجان آج آپ دیکھتے ہیں، آذربائیجان چین کے پاس قریب چلے جائیں، ادھر سے ایران چلے جائیں، اللہ اکبر، یہاں شام سارا علاقہ سیدنا عمر فاروق. اور عمر فاروق کا حال سبحان اللہ، کیا حال دیکھیں آپ، اللہ اکبر. ایک محدث لکھتا ہے کہ ایک ایران کا سفیر، ایران کے اندر تو بادشاہ بڑے بڑے محلوں میں بیٹھتے ہیں نا، اوہ بڑے بڑے محل، ایک کمرہ ان کا اتنا بڑا ہوتا ہے اور کیا سجے ہوئے محرابیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اس معاملے آپ کو تو معلومات ہوگی. وہ بیٹھنے والا شخص سفیر آ کے دیکھتا ہے کہ دیکھوں سری عمر فاروق اتنا ان کا اتنا معاملہ ہے، اللہ تو جاہو جلال ہے کہ نام سنتے لوگ ڈرتے ہیں. تو ان کا محل دیکھ کر آؤں کہ کس محل میں رہتے ہیں. تو وہاں کسی مدینہ پاک میں پوچھ رہا ہے آپ کے امیر المومنین کہاں رہتے ہیں، یا محل تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا مجھے مدینے میں، ہاں شان و شوکت والا. اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو آگے جا کے لے جا کے سامنے سمندر کے کنارے سیدنا عمر فاروق اپنا کوڑا، رومال جو اڑتے وہی کوڑا تھا آپ کا. وہ کوڑے کی شان کیا تھی میرے دوستو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، خدا کی قسم لوگوں کو تلوار سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب عمر فاروق اپنا کوڑا ہلاتے تھے تو وہ تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتا تھا. اس قدر دہشت تھی اس کوڑے کی. خالی کپڑے کا کوڑا، کیا تھا اس کے اندر؟ وہ نیچے رکھ کے سو رہے ہیں مٹی کے اندر. اے ہے کیسا امیر المومنین، سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں، یہ خوف خدا، ساری بات ہی خوف خدا کی تھی. آئیے یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں آپ یقین جانیے، میری ناقص معلومات سے 400 زیادہ ہزار محدثوں نے 1000 کتابیں یا 1500 کتابیں لگ بھگ ہوں گی جو ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء نے، ہمارے محدثوں نے سیدنا عمر فاروق کی سیرت پر لکھی ہوں گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ انگریزوں کو اٹھا کر دیکھو، میں آپ کو سچ معلومات دے رہا ہوں، یہ پورا نظام چل رہا ہے نا ویسٹرن کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ کیا سمجھتے ہو؟ آج لا کے لگ دعوے سے آ کے بولتے ہیں دیکھو کورٹ یہ ہے. تمہارے ملک میں کورٹ کیا ہے؟ سب جج غلط فیصلے کرتا ہے. یہاں دیکھو یہ کورٹ ہے، یہاں دیکھو یہ ہے، یہاں دیکھو نظام کتنا ہے. 1 منٹ میں یہ 5000 میری معلومات کے مطابق ناقص
لندن برٹش لائبریری کے اندر سیدنا عمر فاروق پر انگریزوں نے لکھ کر کتابیں رکھی ہوئی ہیں. جاؤ انٹرنیٹ پر دیکھو, اور باقاعدہ باہر ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اتنا بڑا, اور باہر کمپیوٹر پہ کتاب جو بھی چاہیے آپ اس پہ فیڈ کرو, سامنے آ جائے گی جو کتاب آپ کو ملے گی. 5000 کتابیں کس نے لکھی؟ انگریزوں نے. اور کیوں نہ لکھیں؟ نظام حکومت تو دیکھو یار, نظام حکومت دیکھو. پولیس کا ادارہ جو آج تمہیں نظر آ رہا ہے, ٹھک سے سائرن کال مالتے ہو نا, فوراً آ جاتی ہے. اس زمانے میں عمر فاروق نے جب پولیس کا نظام قائم کیا نا, اور کہا اگر پولیس 10 منٹ یا 15 منٹ, وہ ٹائم اس وقت اونٹ کے حساب سے, سواری کے حساب سے, گھوڑے کے حساب سے پولیس والوں کو دیا تھا, اگر کوئی کیس ہو جائے اور آپ نہیں پہنچے تو کوڑوں کی سزائیں اس پولیس والوں کو سامنے میدان میں ملا کرتی تھی. اور آج یہاں بھی یہی حال ہے کہ اگر نہیں پہنچتے 5-10 منٹ کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں. دیکھیں آپ, اور گورنروں کا نظام مختصر یہ, اور میئروں کا نظام جو تو آپ دیکھ رہے ہو, آپ یہ کوئی یہ کہ بنے ہوئے نہیں, انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں عمر فاروق کی, پورے سیرتوں کو حدیثیں پڑھ کے اپنے قانون لاگو کیے. میں تو لمبی تفصیل میں نہیں جاتا, بہت لمبی ہو جائے گی, تو بہت بڑی گفتگو کبھی کرنے کی ہو. میں تو صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک مثال. پارکنگ کا نظام جو آج تم لوگوں نے فخر سے کہا ہوا ہے, یار پارکنگ تو یہاں اپنے وطن میں جہاں بھی چاہو گاڑی کھڑ کر دو. حالانکہ یہاں بھی تم لوگ کھڑی کر دی دیتے ہو مسجد میں, باقی نہیں. مسجد میں تمہارا بس چلتا ہے تو مسجد کے باہر تو تمہاری مرضی ہے, کہ یہاں تو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہندوستانی ہے اور یہ پاکستانی ہے. باقی تو باہر تو تمہارے بس میں نہیں ہے کہ کبھی کر کے دکھا دو, یا ڈاؤن ٹاؤن میں کبھی ایسی جگہ کر کے دکھا دو, لیکن وہاں نہیں ہوتا. یہ سیدنا عمر فاروق کا قانون تھا میرے دوستوں. سرکار سیدنا فاروق اونٹ باندھنے کے لیے مخصوص جگہیں رکھتے تھے, گھوڑا اور اونٹ. آپ کا فرمان تھا اگر کسی نے غلط باندھا قاضی سزا مقرر کرے. کس طرح باندھا ہے؟ پارکنگ میں بھی یہی ہوتا ہے نا بھائی آپ لوگ, کہ کس طرح پارک کیے, ورنہ وہ ٹو بھی ہو جاتی ہے, وہ گھنٹے بھی لگتے ہیں, 200 کا ٹکٹ بھی جگہ کے حساب سے. اگر جگہ کے حساب سے ہو تو 3 کوڑے کم سے کم تھے اس وقت, مان لیں تو 3 کوڑے. ایک شخص نے غلط پارک کر کے کہیں گیا, واپس آیا, قاضی نے پکڑ لیا, پولیس والوں نے مانگ کے اور لے گئے, سزا 3 کوڑے اس کو لگی. 3 کوڑوں کی دہشت ایسی تھی کہ کوئی غلط پارک اونٹ بھی نہیں کرتا تھا. میرے دوستو یہ انہوں نے پڑھا ہے, آپ کو اتنی نالج ہے. دیکھیں آپ عمر فاروق پہ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی, انہوں نے پڑھا. اور عمر کے بارے میں یہ نہرو کہتا ہے, ہندوستان کا نہرو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو آج اسلام پوری دنیا میں چھایا ہوا ہوتا, پوری دنیا میں چھایا ہوتا. اگر ایک اور عمر آ جاتا, یہ تو انگریز بھی کہتے ہیں کہ ایک اور انگریز عمر آ جاتے تو آج پوری دنیا میں مسلمان چھائے ہوئے ہوتے ہیں. میرے دوستو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اللہ اکبر. کیا بتاؤں کہ ابتدا کی گفتگو تو حضرت نے کی, میں ٹچ دیتا ہوا چلتا ہوں, اور پھر اپنا جو میں نے آیت کے کریم میں بیان کی اس کی ایک روایت بیان کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے دوستوں آئیے, اللہ اکبر. جو سیدنا عمر فاروق کے لیے دعا کی اللہ رب العالمین کے محبوب نے, حضرت خباب راوی ہیں, اور اس کو حنفیوں کے امام ملا علی قاری نے اپنی شرح میں پوری تفصیل سے بیان کیا. باقاعدہ خباب کا واقعہ کہ وہ راوی حباب ہیں, اور آپ فرمانے میں رات کو بیٹھے تھے ہم لوگ کمرے میں 5 سے 6 آدمی صرف, اور کمرہ تھا باب ارقم, حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جنہوں نے آپ کو عبادت کے لیے وہ کمرہ حرم کے باہر برابر میں دے دیا تھا. وہ اس کمرے میں آپ چھپ کی ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں, باہر نہیں ہوتی تھیں. جب تو ارقم میں رات کو ہم بیٹھے, تہجد کا وقت تھا, وہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگ لی, یہی اللہم اعز الاسلام اللہ بعمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اب ہم نے صبح دیکھا کہ سرکار کی دعا, اللہ کے رسول جب دعا مانگے نا میرے دوستوں بزرگوں, تو ہوتا کیا ہے؟ آؤ نا امام سے پوچھیں کیا پوچھتے ہیں, کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. دیکھیے غور کیجئے, سرکار دعا کر رہے ہیں, صحابہ کہہ رہے ہیں اب یہ دعا کا اثر کب ہوتا ہے؟ وہ تو صبح ہی ہو گیا. وہ آ رہے ہیں اپنے بہنوئیوں کے ساتھ, دونوں کے ساتھ تلوار نیچے گری ہوئی ہے, کمرے میں 4 آدمی موجود ہیں, صبح کا وقت ہے, دوپہر کا وقت ہے. کھڑکی سے سیدنا امیر حمزہ نے دیکھا, کہا یا رسول اللہ آ رہا ہے عمر, غلط ارادہ لگتا ہے, آپ حکم دیں, خدا کی قسم اس کی سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا دوں. سرکار مسکرائے, او میرے چاچا آج یہ آ نہیں رہا بلکہ بھیجا گیا ہے. اللہ کی اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, ارے بڑی ناز سے جب دعائے
محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، ارے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ قربان جائیے امام کے قلم پر، ہر جگہ پر رہنمائی ہماری فرماتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ اسلام جو میں نے آپ کو کہا وہاں سے نکلا اور کتنا پھیلا، کہاں تک پھیلا آپ نے دیکھا، اور یہ اتنی بڑی وجہ دیکھیں آپ۔ دو چیزیں آپ کے سامنے آپ کی علم کے لیے، محبت کے لیے آج پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق کے صدقے ہم سب کی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، ابھی سرکار حضرت نے فرمایا کہ ان کا ذکر جو ہے دل کی تسکین ہے، ان کی دل کی تسکین ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جو طبیعت ہے بڑی سخت تھی، سخت گیر طبیعت تھی، کس کی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کہیں کتاب میں ایسا نقص نہیں آیا حضرت سیدنا عمر فاروق کی حکومت 10 سالہ میں کہ کہیں کوئی بات بگڑی ہو، کسی نے بگاڑی ہو، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ، ہمت ہی کسی گورنر کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، ہو جائے تو سر عام کوڑے لگائے گئے ہیں اور دیکھا تاریخ کے اندر آج موجود ہے۔ لیکن اتنی سخت کی طبیعت، حضرت سعید بن مسیب تابعین کے امام ہیں، ان کو تابعی کا امام کہا جاتا ہے۔ اللہ ہوگا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستدرک اپنی حدیث کی کتاب میں لائے ہیں امام حاکم اس حدیث کو، کہ ایک دن حضرت عمر فاروق ممبر رسول پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے، تو کہہ رہے آج ایک بات تمہیں بتاتا ہوں۔ سرکار کا وہ دور خلافت تھا، آپ حکومت کر رہے تھے، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں عمر تم اتنے سخت کیوں ہو، عمر تم اتنے سخت کیوں ہو، اتنے سخت گیر ہو سارے صحابہ میں۔ یہ تو قرآن کہتا ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کیسے کفار پر شدت کرتے تھے سیدنا عمر فاروق۔ مفسرین اسی آیت کریمہ کے ضمن میں سیدنا عمر فاروق کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں تم جانتے ہو میں سخت کیوں ہوں؟ سنو غور سے، آئے ہے میں سخت کیوں بنا؟ اسلام لانے کے بعد میں سخت نہیں بنا تھا، لیکن سخت کیوں بنا؟ راوی ہیں اس کے حضرت سعید بن مسیب، آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں عمر۔ پھر آپ نے فرمایا ما کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت عبدہ و خادمہ۔ کیا فرمایا؟ کہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا۔ جب ہجرت کر کے آئے نا مدینہ پاک میں، تو میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا تھا، اور پھر میں ایک غلام بھی تھا ان کا اور خادم بھی تھا، ایک خادم بھی اور ایک غلام بھی تھا ان کا۔ میں تو غلام تھا، میرا کام کیا تھا رسول اللہ کے ساتھ کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آتے تھے مکے مدینے میں تو صحابہ چمٹتے تھے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، اور جیسے دیکھتے ہیں آپ کا کوئی پیر صاحب آ جائیں تو کیسا رش ہوتا ہے۔ میں سامنے کھڑے ہو جاتا تھا سرکار کو بچانے کے لیے، خبردار، اور میری سختی اتنی زیادہ ہوتی تھی لوگوں میں، دیکھو ٹچ نہیں کرنا، خدا نخواستہ سرکار علیہ السلام کو کوئی ایسے زخم یا کوئی ایسا معاملہ چوٹ نہ آ جائے تمہاری حجت و جدلی کی وجہ سے، بس وہ میں ساتھ رہتا اور یہ عمل کرتا رہتا۔ میرے آقا مسکراتے رہتے، تو مجھے لگا کہ میری زندگی کا معمول حضور کے اس عمل کی وجہ سے مجھ میں سختی ہوتی ہے، اور سختی یہی ہے حضور کی ذات گرامی پر اگر کسی نے حرف کا لفظ چھوٹا سا نقطہ بھی کہا نا تو سیدنا عمر فاروق کا جلال اور جوش عروج پر ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق، ایک مسجد میں آپ خطاب کر رہے تھے جمعے کا، 4-5 دن پہلے مال غنیمت بانٹا گیا، 2.5 2 گز کپڑا، ایک جوڑا بنتا ہے 5 جوڑے میں، ایک کرتا بنتا ہے 5 گز میں، 2.5 گز سب کو بانٹ دیے، اور آپ اس جمعے کے اندر اپنا کرتا مبارک پہن کر آئے۔ اللہ، ایک عربی کھڑا ہو گیا، ابھی آپ نے شروع کیا تھا خطبہ، کھڑا ہو گیا امیر المومنین، اور آپ کو بتا وجہ تو پتا کتنا جاہ و جلال، کتنا روب کہ سلطنت لوگوں حوالے کر دیتے تھے۔ آئیے نا وہ واقعہ، بھول گئے وہ واقعہ بیت المقدس کے راہبوں نے کیا طے کی کہ بھائی ہم لڑیں گے نہیں تم سے، سپہ سالار سے کیا کہا، ہم تم سے لڑیں گے نہیں، اپنے امیر المومنین کو بلا لو، ہم اپنے شہر کی ملک کی چابی اس کے حوالے کر دیں گے۔ کیا روپ تھا! اور جب پیغام ملا تو وہ امیر المومنین سفر پہ نکلا ہے، تو دیکھو سادگی یار، سادگی دیکھو، اللہ کا خوف دیکھو، خدا کی قسم۔ دیکھنا آج کے ملک میں اگر کسی کو بلاؤ تو 100-200 فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، اور جہاز چارٹر، اور وہ دیکھو ایک اونٹ لیا ہے اور ایک غلام لیا ہے، حالانکہ 2 اونٹ ہونے چاہیے۔ آپ نے کہا دے غلام، اب اپن سفر میں جا رہے ہیں،
نہ تو میرا غلام نہ میں تیرا آقا. رستے میں کوئی ایسی حجت نہیں کرنا سائیں سائیں والی کہ بھئی امیر المومنین. نہیں, سفر ایسا کریں گے 3 میل تو پیدل چلے گا, میں تجھے بٹھا کے لے جاؤں گا. 3 میل میں اونٹ پر بیٹھوں گا, تو مجھے پیدل لے جائے گا, بس اور کچھ نہیں. یہ طے معاملہ ہوا بیت المقدس سے. مختصر کر رہا ہوں, بڑی لمبی حدیث, اللہ اکبر. اس کو جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان, قربان جائیے اس امام کے, بہت تفصیل سے تاریخ خلفاء میں بیان فرمایا, اور بہت سارے محدث جس کا ذکر ہو سکتا ہے, مسند فردوس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. کیا فرماتے ہیں, جب وہ جا رہے تھے تو قریب جب پہنچا, قریب بیت المقدس کے پہنچے تو نمبر آ گیا اونٹ پہ بیٹھنے کا غلام کا, اور امیر المومنین اس کو چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. راہب سارا دیکھ رہے ہیں اس تمنا سے کہ اس عظیم شخصیت کو آج ہم دیکھیں, اس کا جلوہ جس کا نام سے لوگ ملک اس کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ ہے کیا چیز. وہ دیکھا تو ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ہے. اے ہے جنرل سے پوچھا ذرا بتانا یہ تمہارا امیر المومنین ہے جو اونٹ پر آ رہا ہے؟ جنرل کہتا نہیں, غلط سمجھا تو نے, ارے جو اونٹ چلا رہا ہے وہ ہمارا آقا اور امیر المومنین ہے, جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ اس کا غلام ہے. کہ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے, اور خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوستوں, انہوں نے جیسے ہی عمر فاروق کا یہ سپہ سالار سے قول سنا, اسی وقت نعرہ لگا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. سیدنا عمر فاروق آ گئے شہر میں. اس سپہ سالار نے بولا یار تبھی تو تم نے ملاقات ہی نہیں کی ہمارے امیر المومنین سے, اور نہ ان سے گفتگو کی, اس سے پہلے تم مسلمان ہو گئے؟ بولے ہاں, ہماری کتابوں میں لکھا تھا پیغمبر, آخری پیغمبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک صحابی جو خلیفہ ہوگا, جب وہ تمہارے شہر میں آئے گا خود پیدل ہوگا, اپنے غلام کو اونٹ پر چلاتا ہوا آئے گا. بس ہم سمجھ گئے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج اسلام قبول کر لیا جائے. میرے دوستو بزرگوں, یہ سیدنا عمر فاروق, وہ شخص کھڑا ہوا, سرکار نے خطبہ دینا شروع کیا, امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے کھڑا ہوا, وہ امیر المومنین رک جاؤ. کمال ہے, سیدنا عمر فاروق رک گئے. بولے یہ کرتا تم نے پہنا ہے, یہ کپڑا وہی ہے نا جو رات 2 دن پہلے باٹا تھا وہی کپڑا ہے. دیکھیں کیسی نظر ہوتی ہے لوگوں کی. آج تم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن قربان جائیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, کیسی برداشت تھی سیدنا عمر فاروق کی. بولا ہاں یہ وہی کپڑا ہے. بولا تم نے ہمیں تو 2 گز 2.5 گز دیا جس میں یہ کرتا پورا بنتا نہیں, آپ کا کیسا بن گیا؟ اس کا مقصد ہے آپ نے زیادہ لیا ہے. چپ تھوڑی دیر چپ رہے تو ان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. اے بھائی تو صحیح کہتا ہے, آدھا کپڑا میں نے اپنے والد کو گفٹ تحفے میں دے دیا ہے. ہم نے کہا جمعے کے لیے نیا جوڑا بنایا, ورنہ اپنی زندگی میں ان کا دعویٰ تھا ایک جوڑا بیت المال سے میرا سردیوں کے لیے اور ایک جوڑا گرمیوں کے لیے, اس کے علاوہ نہیں لیا کبھی بھی زندگی پر. یہ ہے سیدنا عمر فاروق. میرے دوستوں, 61 سالی کے زمانے میں غریبوں کی کیسی کیسی خدمتیں کی, وہ بھی آپ کو اگر بتاؤں تو وہ بھی بڑی لمبی تفصیل ہے. یہ ہے میرے دوستوں, آئیے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کتنا خوف تھا اللہ کا, کتنا خوف تھا. حضرت فرمانے جھریاں, اور روتے تھے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو روتے تھے کہ کوئی بکری کا بچہ سمندر یا دریا کے کنارے بھوکا مر گیا, یا کسی بھیڑیے نے کھا لیا اس کو, کل عمر سے رب پوچھے گا کہ اس نے بکری کے بچے کا خیال تو نے عمر کیوں نہیں کیا, تو میرا کیا ہوگا. اس خوف میں رہتے تھے, اس خوف میں ہمیشہ رہتے تھے. آئیے عقیدے کا ایک روایت سناؤں آپ کو, انشاءاللہ آپ کا عقیدہ روشن ہو جائے گا. پچھلی دفعہ میں نے حضرت عمر عثمان غنی کے حوالے سے بھی کہا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مزار والے ہیں, مزار میں ہی جانا چاہتے ہیں, اور آپ بھی مزار والے ہیں. اور کیا نیت کرتے ہیں, ام المومنین میری ماں صاحبہ, آج ہی امیر المومنین یہ دعا نہیں کر رہا کہ میں امیر المومنین ہوں, میں آپ کا بیٹا بن کے التجا کرتا ہوں, کیا مجھے سرکار کے قدم مبارک پہ جگہ مل جائے گی. ہر ایک کی تمنا مزار میں جانے کی. تو اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ مزاروں کے پاس جانا صحابہ کی سنت ہے. اور پھر دوسرا فتویٰ کیا لگتا ہے کہ قبروں پہ جا کے آواز لگاتے, کعبے کی طرف کھڑے نہیں ہوتے, دعا بھی قبروں کے ساتھ مانگتے. آؤ میں آپ کو انشاءاللہ ملا علی قاری کی شرح سے یہ حدیث بیان کرتا ہوں. یہ روایت بڑی مشہور ہے, آپ نے سنی ہوگی. ایک شخص تھا بہت ہی زبردست متقی پرہیزگار, حضور سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں بہت زبردست متقی. اس کو سرکار ایک دفعہ, عمر فاروق اس کو کہہ چکے تھے, ایک دفعہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے, تو وہ راستے سے گزرا تو سیدنا عمر فاروق نے کہا, اے دردہ یہ بڑا متقی ہے,
یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ بڑا نیک ہے. یہ جملہ کہا تو آپ ابو دردہ فرماتے ہیں، راوی ہیں خود، اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے. اس کو کہا بھائی بات سن، میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے مغفرت فرما دے. بتاؤ جلیل القدر صحابی ہیں، علم کے سمندر ہیں، آقا کی صحبت میں بیٹھنے والے جنتی. وہ کہہ رہے ہو تو وہ بھی یہی کہہ رہا، ارے حضرت آپ جیسا علم والا علماء عالم اور صحابی جو سرکار کی صحبت میں بیٹھا ہو، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ میں ضرور دعا کروں گا، لیکن یہ بتاؤ آپ کا یہ حسن ظن کیسے آیا کہ میں اتنا اچھا ہوں کہ میری دعا قبول ہوگی؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عمر بولتا ہے اس کے منہ سے حق نکلتا ہے. ابھی عمر نے فرمایا تو متقی ہے، یقیناً تو بہت بڑا متقی ہے، کیونکہ عمر کی زبان سے نکلا ہے. سرکار نے فضائل کیا بیان کیے؟ میرا عمر محدث ہے. محدث وہ ہے جو حدیثوں کے جاننے والے ہیں، اور محدث وہ ہے جو فرشتوں کی زبان بولتا ہو. اس کو کہتے ہیں عمر فاروق. میرے دوستوں کیسی کیسی باتیں بتاؤں آپ کو. 22 آیت کریمہ، بلکہ اب تو تحقیق میں بہت سے علماء کرام و مفتیان نے تقریباً 31 اور 26 آیت کریمہ قرآن کی، اور کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو عمر فاروق نے کہا اور وہ نازل ہو گئیں. جیسے سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت نعوذ باللہ جو لوگ منافقوں نے ڈالی تھی، سارے صحابہ سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ سب کی رد تھی اس میں کہ یہ منافقوں کا ہی کام ہے. لیکن جب سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا نا تو ان کی زبان سے ایک الفاظ نکلے. کیا نکلے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ الفاظ نکلے ہیں اور رب نے ام المومنین کی گواہی دی، تو گواہی میں فرمایا فرشتوں جو عمر نے فرمایا وہی الفاظ قرآن میں ڈال دو. یہ ہے سیدنا عمر فاروق کی میرے دوستوں شان عظیم. اور وہ جو شخص تھا جو گئے، وہ متقی پرہیزگار، ایک دن گھر سے نکلا تو کسی اوباش عورت نے اس کو داد عیش دینے کے لیے روک لیا اور زبردستی کی اور اپنے گھر میں لے گئی. وہ عورت، وہ غلط عورت تھی، غلط کار چاہتی تھی، غلط کام چاہتی تھی اس نیک بندے سے. اب وہ لے گئی گھر میں، وہ اتفاق سے گھر میں بھی چلا گیا. اب جب گھر میں گیا اور اس نے داد عیش دینے کے لیے اس کو ٹرائی کی اس عورت نے، تو اس کو خیال آ گیا اللہ کے خوف کا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کا تجھے خوف نہیں تو یہ کام کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے. یہ خوف آیا، بے ہوش ہو گئے. بڑی مختصر کر رہا ہوں، بے ہوش ہو گئے. اس عورت نے اٹھا کر ان کے گھر پہ پھینکا، اس کے باپ نے اٹھایا بیٹھ تو پھر یہ آیات پڑھی، اور اس دنیا اس اللہ کے خوف سے کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا، مجھے اللہ کا خوف نہیں، اور اس دنیا سے چلے گئے. اب سیدنا عمر فاروق کو ایک دن بعد پتہ چلا. سنیے، آئیے اپنا عقیدہ درست کر لیجیے. حوالے کے ساتھ آپ کو ریفرنس کے ساتھ میں حدیث دے رہا ہوں، کوٹ کر دی میں نے. بہت سارے محدثوں نے کلام کیا لیکن میں نے خاص ایک بتایا آپ کو. اب دیکھیے، جب دفنا دیا گیا تو سیدنا عمر فاروق ناراض ہوئے. بولے تمہیں پتا وہ کس پائے کا بندہ تھا، کم سے کم اس کی جنازہ تو مجھے پڑھانے دیتے. لیکن وہ جدی میں دفنا دیا گیا. آپ کی قبر انور پر تشریف لے گئے. آپ قبر انور پہ تشریف لے گئے. آپ قبر پہ جا کر محدثین فرماتے ہیں کھڑے ہو گئے، دعا کی، اور پھر فرمایا اے فلاں 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 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کیا فرمایا؟ اے بندے فلاں فلاں، رب کا وعدہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے. کیا تجھے حدیث سنتے جاؤ اور غور بھی کرتے جاؤ کیا بول رہا ہوں میں روانی سے. یہ وہی عمر ہے جن کو ناقدین بدبخت ہمارے مخالف یہ لکھتے ہیں کہ علی جو جتنا شرک مٹانے کے لیے سیدنا عمر فاروق نے کام کیا کسی نے نہیں کیا. لکھا ہے کتابوں میں. آج دیکھو قبر پہ کھڑے ہو کے قبر والے کو بتا رہے ہیں. قبر بھی کس کی ہے؟ ایک عام مومن کی بظاہر، عام مومن کی بظاہر ایک قبر ہے. وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے قبر والے فلاں فلاں، بتا مجھے کیا تجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا کی؟ میں جانتا ہوں تیرے دل کے اندر اللہ کا بہت بڑا خوف تھا اور اسی خوف کے اندر تو اس دنیا سے چلا گیا. ارے اندر سے آواز آئی. محدث فرماتے ہیں یا امیر المؤمنین، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی اللہ نے میرا وعدہ پورا کر دیا، مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. اندازہ کیجئے یہاں سے سوال ہو رہا ہے قبر پہ، قبر سے جواب آ رہا ہے. تو آج مان لو نا امام کو کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، آمین۔ بسم اللہ مصطفیٰ جان رحمت